بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ دوستو، مجھے حکم ملا کہ ایک شب قدر کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے، تھوڑا سا بتایا جائے، مختصراً ایک کلام پیش کیا جائے جس سے اس رات کو، شب برات کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو۔ تو جو میں نے سورت پڑھی ہے وہ سورہ قدر پڑھی اور بیان کرنا ہے شب برات پہ۔ شب قدر کا بیان نہیں بلکہ شب برات کا بیان ہے، تو اسی سلسلے میں حدیث پیش کی جانی چاہیے تھی، یا شب برات کے تعلق سے ہی کوئی صورت یا کوئی آیت پیش کی جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو میں آپ حضرات کو ایک حقیقت بتا دوں، وہ یہ ہے، جو سچائی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات، یعنی جو 15 شعبان کی رات ہے، اس کا نام نہ تو شب برات کہیں سے کہیں تک ثابت ہے، اور نہ ہی اس رات کے سلسلے میں کوئی خاص فضیلتیں ہیں۔ البتہ کچھ ضعیف احادیث ہیں اور ان کے راوی بہت زیادہ کثرت سے ہیں، تو وہ ضعیف روایتیں اتنی زیادہ پائی گئی۔ جو حدیث کا ایک اصول ہے کہ اگر کثرت سے ضعیف روایتیں پائی جائیں تو پھر ان کو حسن کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں گا وہ چیزیں جو غیر ثابت ہیں، یعنی اس رات میں جو نہیں کرنی چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی ثبوت کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ملتا۔ تو یہ کہ بھی حلوے بنانا، ٹکے بنانا، پوڑے بنانا، کچوریاں بنانا اور اس طرح کے جو عام طور سے لوگ کام کاج کیا کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، نہانا دھونا، خوشبو لگانا، اچھے اچھے کپڑے پہننا اور یار دوستوں سے ملنے کے لیے جانا، سب کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بلانا، رحیم بھائی ادھر آؤ، کریم بھائی ادھر آؤ، سرتاج کہاں رہ گیا، سرفراز تو کہاں ہیں، دلشاد بھائی ابھی تک تم آئے نہیں، یہاں پہ سب لوگ جمع ہیں۔ تو اس طرح سے نا کہیں سے کہیں تک بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس رات کی جتنی بھی عبادتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ اجتماعاً ثابت نہیں ہیں، وہ انفرادی طور پر ثابت ہیں۔ اکیلے اکیلے فرداً ہم کو اپنی اپنی عبادت میں مشغول ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ ایک بات۔ دوسری، جو بہت زیادہ نا یہ مشہور روایت چلتی چلی آ رہی ہے عام لوگوں کے اندر، علماء میں اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں، کہ قبرستان میں جانا، کیا کرتے ہیں بھائی، قبرستان میں جاتے ہیں اس رات میں بہت سارے لوگ، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نا۔ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے پہنچ گئیں۔ ایک خدشہ تھا، بہرحال ایک لمبی حدیث ہے، ہم مفصل طور پر جانا نہیں چاہتے کیونکہ وقت، یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھی مختصراً بیان ہو، اب مختصر میں تو پھر شارٹلی بولا جائے گا نا، شارٹ کٹ میں۔ تو یہ نا پہلی بات تو یہ ہے کہ ضعیف ہے۔ ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ہم سے زیادہ بہتر احادیث کو اور ہم سے زیادہ بہتر سنتوں کو اپنانے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور کسی بھی صحابی سے یہ کہیں سے کہیں تک بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قبرستان میں کسی بھی شب برات پر پہنچے ہوں۔ شب برات کا تو کتابوں میں نام ہی نہیں ہے، یہ تو لیلۃ النصف من شعبان اس کو عرب کے لوگ بولتے ہیں، لیلۃ النصف من شعبان یا لیلۃ من نصف شعبان، بہرحال الگ الگ طریقے سے بولا جاتا ہے اس کو، لیکن شب برات کا نام تو ہمارے ادھر ہے، تو اسی تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے اس کو شب برات بار بار کہہ بھی رہا ہوں۔ تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں
قبرستان جاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا اس رات میں قبرستان میں جا کر قبور کی زیارت کرنا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاتے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، بہرحال بہت سارے اس طرح سے طویل صحابہ کی فہرست ہے، ایک بہت لمبی فہرست ہو جاتی ہے جو صحابہ کرام جاتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کہیں تک بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی صحابی یا کتنے بھی صحابہ قبرستان تشریف لے گئے ہوں اس رات میں خاص طور سے۔ اور اگر ہم مان بھی لیں کہ بھئی صحابہ نے اس روایت کو صحیح سے نہیں سمجھا، آپ لوگ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، آپ لوگ مطلب ہم لوگ بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، ہم زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، اعمال کو فالو کرنے والے ہیں، ہم ان کی باتوں کو زیادہ اپنانے والے ہیں، ہم سنتوں پہ زیادہ چلنے والے ہیں۔ تو اگر بالفرض اس بات کو مان بھی لیں تو روایات سے پتہ چلتا ہے، گرچہ ضعیف ہی صحیح، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عبادت کرنی تھی عبادت کی، اس کے بعد آرام فرمایا، پھر چپکے سے اٹھے اور اکیلے تنہا قبرستان کی طرف تشریف لے گئے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جم گھٹا بناتے ہیں، لوگوں کا مجمع اکٹھا کرتے ہیں، پھر قبرستان کی طرف چلتے ہیں، لالٹینیں لے لیتے ہیں، موبائل کی ٹارچ جلا لیتے ہیں، اور گیس سلنڈر لیتے تھے پہلے، اب کیا، اب تو بڑی بڑی ٹارچیں لے کے چلتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر کرنا بھی ہے تو پھر ایسا ہے کہ اکیلے اچانک 2-2:30 بجے آپ اٹھیں اور قبرستان کی طرف کو اکیلے روانہ ہو جائیں۔ اور اگر کسی کو کرنا ہی ہے تو کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری لائف میں صرف ایک مرتبہ گئے، اگر اس روایت کو صحیح بھی قرار دے دیں تو، اگر اس کو صحیح بھی مان لیں تو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں شب برات پر اگر اس روایت کو صحیح مانیں تو ایک مرتبہ گئے۔ ہم کیا ہر سال جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اور اب تو اللہ کا شکر ہے بہت ساری جگہوں پر قبرستان کے باہر اس رات میں کیا ہوتا ہے، برگر، پیزا، چلی پوٹیٹو، موموز، چاؤمین، اور آپ کے پھل فروٹس، عطریات، تسبیح، ٹوپی وغیرہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بھائی کسی طرح سے جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کہیں سے کہیں تک بھی۔ اکیلے عبادت کرنا ہے، مجمع لگا کے تو بالکل نہیں کرنا۔ اور یہاں پہ اس بات کا بھی اہتمام رکھنا ہے کہ مسجدوں میں نہیں کرنا، اپنے گھر پہ کرنا ہے۔ اب تو حالات بالکل ایسے ہیں، 2020 کے حالات شب برات کے کیسے ہو گئے پوری دنیا اس کو جانتی ہے، لیکن ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ تنہا عبادت کرنا، ایک دوسرے کو سیلیبریٹ نہیں کرنا، تہوار نہیں منانا، کیونکہ اسلام کے اندر رات میں کوئی تہوار نہیں، دن میں تہوار ہے۔ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، دن میں ہو چاہے جمعے کا دن ہو، دن ہوگا، رات میں کوئی تہوار اسلام کے اندر نہیں ہے۔ عیسائیوں کا منایا جاتا ہے کرسمس ڈے وغیرہ، تو وہ رات کو مناتے ہیں، اس میں شراب وغیرہ پیتے ہیں، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہوار ہو سکتا ہے اس لیے بھی نہ رکھا ہو اسلام کے اندر، کیونکہ رات اللہ نے تو عبادت کے لیے بنائی یا پھر سکون کے لیے بنائی۔ تو دوسری بات، یہ بات ہوئی ختم۔ اب کرنا کیا ہے؟ تو 15 شعبان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا فائدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، اور روزے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا وہ یہ ہوتا کہ اس 15 تک، پچھلی 15 سے اس 15 تک کے سارے گناہ معاف۔ اللہ اکبر، ایک روزہ اتنا بڑا فائدہ۔ اور دوسرے نا، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر نا بجٹ بنایا جاتا ہے، جیسے سرکاریں بجٹ بناتی ہیں، گورنمنٹیں بجٹ بناتی ہیں، حکومتیں اپنا کام جوڑتی ہیں کہ بھئی یہ قانون پاس ہوتے ہیں۔ تو اس رات میں نا لوگوں کو متعین کر دیا جاتا ہے، فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی کس کس کا پتہ گرنا ہے، کس کس کا ٹکٹ کٹنا ہے، کس کس کو اس دنیا کو چھوڑ کے اس سال میں جانا ہے، اور کس کو زندہ رہنا ہے۔ یہ اسی رات میں طے کیا جاتا ہے، جیسے کہ بہت ساری روایات سے پتہ چلتا ہے۔ تو بندہ کیا ہوتا ہے، بہت سے کا عمل جو ہے نا لکھا جا چکا ہے، اس کا پروانہ نکل چکا ہوتا ہے اس کے نام کا، اور اس کو لکھا جا چکا ہوتا ہے کہ اس کو موت آنی ہے۔ وہ بیچارہ مارکیٹوں میں دھوکہ دھڑی کر رہا ہے، زمینوں میں دھوکہ دھڑی کر رہا ہے، اور دوسروں کے یہاں جا کے پریشان کر رہا ہے، بہت سا بیچارہ نیک اعمال کر رہا ہے۔ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، وہ اسی لیے تو روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ جب میرا زندگی کا معمول لکھا جائے اور میرے سلسلے میں موت کا پیغام لکھا جائے تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔
ہمیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے تو روزہ رکھتے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بنو کلب ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے لوگ نا بہت سارے جانور پالا کرتے تھے۔ ان جانوروں میں نا بہت ساری بھیڑیں پالتے تھے، بھیڑ بکری ہوتی ہے نا، تو بھیڑیں بہت زیادہ پالتے تھے۔ ایک تو بنو کلب کا قبیلہ، پھر قبیلے کے لوگ اور لوگوں کی الگ الگ بھیڑیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر یہ حدیث کہ بنو کلب کے قبیلے کے بھیڑوں کے جسموں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات میں۔ اب دیکھیے مطلب سیدھا سے یہ ہے کہ بغیر حساب، یعنی بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو اس لیے توبہ کرنی ہے، گڑ گڑانا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے گناہوں کو معافی مانگنی ہے تاکہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور بھائی مغفرت کس کی نہیں ہوتی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مغفرت تو اللہ تعالیٰ سب کی کر دیتے، اس کے ہاں کوئی متعین نہیں کہ اس کی مغفرت اس کی نہیں۔ شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں، اور اس رات میں قطع تعلق کرنے والے کی، جو قطع تعلق کرتا ہے، رشتہ داری توڑ کے رکھتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ یہاں پہ نا میں چھوٹی سی بات بتا دوں، رشتہ داری توڑنا اس کو کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی بنانے کی کوشش کر رہا، ہم توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، یا ہم جوڑنے پیدا کر رہے ہیں، اپنے آپ اپنے ایگو میں، اپنے ایٹیٹیوڈ میں جی رہے ہیں متکبرانہ زندگی۔ اور بہت سا انسان ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے پاس بار بار معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اس کا دماغ یہ کام کرتا ہے کہ لو آ گئے ہم معافی مانگنے، مطلب ان کا دماغ نا یہ کام کرتا ہے کہ ہم شہنشاہ عالم ہیں، اگر ہم ان کی بیاہ شادیوں میں بیٹھیں گے تو بیاہ شادی ہوں گی، اگر ان کے کام کاج میں لگیں گے تو کام کاج ہوں گے، اور اگر مطلب یہ نا ہمارے یہاں سے سگنیچر ہو کے جائے گا ان کے لیے۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، نہ ہی ان کو متکبر بننے دینا ہے، ان سے کنارہ کشی کرو۔ کنارہ کشی کا مطلب ہے کہ ان کی طرف سے اپنے دل میں کچھ بھی مت رکھو، کیونکہ کنارہ رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہے۔ جس کے دل میں کسی کی طرف سے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں، شرابی کی بھی مغفرت نہیں، متکبر کی بھی مغفرت نہیں، کینہ رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں، رشتہ داری توڑنے والے کی بھی مغفرت نہیں، اور اس رات میں زانی کی بھی مغفرت نہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان سب کی بھی مغفرت، مشرک کی بھی مغفرت، کافر کی بھی مغفرت، بشرطے کہ کیا اللہ سے آ کے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کھلا اعلان ہے کہ بھئی توبہ کر لے میرے بندے، آ جاؤ، اور مجھ سے بس توبہ کرنے کے لیے کوئی اتنا بھی ضروری نہیں کہ روئیں، گڑ گڑائیں، چیخیں چلائیں، تضرعا و خفیہ، آہستہ آہستہ، رو رو کے، ڈر ڈر کے، اور جیسے بھی ہو سکے بس اللہ تعالیٰ سے نا ایک وعدہ کرنا ہے کہ بھئی میں کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، پچھلے سارے باپ اور سارے کے سارے باپ، بس آگے کے لیے یہ عہد کر لے کہ اب مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور بس اس کا پکا ارادہ ٹھان لے۔ پھر بھی اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ میرے بندے آ اور مجھ سے توبہ کر، مجھ سے معافی مانگ۔ جب تو مجھ سے معافی مانگے گا تو اپنے رب کو تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پائے گا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو بھائی یہ چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے، اس میں کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے اپنے گھروں میں عبادت کریں۔ یہ جو نا یہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے، اس کی وجہ سے گھروں میں نہیں، اللہ کی طرف سے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس سے ثابت ہی یہ ہے کہ بھئی اپنے اپنے گھروں میں عبادت کی جائے، اکیلے عبادت کی جائے، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ نا، اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ۔ مسجدوں میں نہیں، بہت سارے امام گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو، شب قدر کی رات میں، شب برات کی رات میں، شب برات کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، بہت ساری موضوع اور بہت ساری ضعیف روایتیں لا کے رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا من گھڑت باتیں بتاتے ہیں۔ پھر امام صاحب خود بذات خود بیچارے کمزور علم کے ہوتے ہیں، خود لوگوں کا ایک مجمع اکٹھا کرتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں قبرستان کی طرف کہ چلو بھائی قبرستان ہو کے آتے ہیں، آؤ بھائی قبرستان ہو کے آتے ہیں، باقاعدہ طور پہ اس کی فضیلتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ سب کرنا غلط ہے، اور بس توبہ کریں، اپنے گھروں میں کریں، اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ اور اب تو ویسے بھی کورونا وائرس کا بہت زیادہ وہ حکومت ہند کی طرف سے نہیں بلکہ پوری دنیا کی طرف سے عام طور سے یہ ہے کہ بھئی کرفیو بنا کے رکھیں، تھوڑا سا ڈسٹینس بنا کے رکھیں، فاصلہ رکھیں، تو بس ان باتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔